گائے، بھینس اور ہاتھی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ جواب یہی کہ ہری ہری سبزیاں اور ہرا ہرا سلاد کھانے سے اور پیدل چلنے سے وزن بالکل کم نہیں ہوتا۔ شوہر لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو بیگم نے کہا ہوتا ہے۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اور اگر بیویاں دو ہوں تو میاں رکشا بن جاتا ہے۔ باہر کے ملک میں بچہ پیدا ہو تو کھلونے لے کر دیتے ہیں تاکہ بچہ کھیلے، اور پاکستان میں بچہ پیدا ہو تو ایک اور پیدا کر دیتے ہیں تاکہ دونوں آپس میں کھیلیں۔ ایک لڑکی نے موبائل لیا اور اسی دن دیوار پر مار کر توڑ دیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جب وہ آن ہوتا تھا تو اس میں سے آواز آتی تھی، ہیلو موٹو۔ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کے پڑھنے سے سارا گھر تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے، لیکن اس لڑکی کے اسکول یا کالج جانے سے جو 10 لڑکے فیل ہوتے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ جو بندہ کالج میں آپ کے ساتھ کلاسز چھوڑ سکتا ہے وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، انہیں کبھی نہ چھوڑیں۔ ہم پاکستانیوں کو اور کچھ آئے یا نہ آئے، بندے کو رج کے ذلیل ضرور کرنا آتا ہے۔ مس، علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب کب دیکھا؟ میں بولا، جی مس، جب وہ سو رہے تھے۔ رانا ایکس رے کروانے گیا، ڈاکٹر اندر جا کر کپڑے اتار کر مشین پر لیٹ جاؤ۔ رانا گھبرا کر بولا، ڈاکٹر صاحب پہلے ایکس رے نہ کر لیں۔ ایک لڑکا جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اسے کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا تحفہ دے دو جو میں اپنے پاس رکھ سکوں۔ لڑکی نے اپنے جوتے کا تلوا اتار کر دے دیا۔ لڑکا وہ تلا سنار کے پاس لے گیا اور اسے کہا، چاندی کا فریم بنا کر اس میں جڑ دو۔ سنار نے کہا، کل آ کر لے جانا۔ اگلے روز لڑکا تلا لینے گیا تو سنار نے پوچھا کہ جوتا کس پیر صاحب کا ہے؟ لڑکا، یہ کسی پیر صاحب کا نہیں بلکہ میری محبوبہ کا ہے۔ سنار، اٹھ خبیث، کل سے میرا سارا خاندان جوتی چوم چوم کر پاگل ہو گیا ہے۔ ایئر ہوسٹس، سر کیا لیں گے آپ؟ مسافر، بادام، کھیر، روسٹ، پکوڑا، تندوری چکن اور صرف 2 نان۔ ایئر ہوسٹس، سر آپ جہاز میں ہیں، اپنی پھپھی کے ولیمے میں نہیں۔ پولیس والا، میں نے ہاتھ ہلایا، تم رکے کیوں نہیں؟ ڈرائیور، میں نے سمجھا سر آپ مجھے سلام کر رہے ہیں۔ ایک لڑکی نے آج مجھے کہا کوجا، میں نے اس سے کہا رہنے دو، تم نے کون سا بننا ہے میری زوجہ۔ لو بتاؤ اب اس میں ان سبسکرائب کرنے والی کیا بات تھی؟ جو انسان اپنا فون چارجنگ سے اتار کے آپ کا فون چارجنگ پہ لگا دے اس کے خلوص پر کبھی شک مت کرنا۔ مجھے تو گرمی میں چکر اور الٹی آ گئی تھی فراز، کمینوں نے مشہور کر دیا پپو ماں بننے والا ہے۔ پولیس، تم نے ایک ہی دکان میں لگاتار 3 دن چوری کی؟ چور، نہیں سر، میں نے ایک دن اپنی بیوی کے لیے سوٹ چوری کیا، باقی کے 2 دن تو کلر بدلنے گیا تھا۔ آج میں نے اپنی بیگم سے کہا، بیگم آج میرے گھر والے آ رہے ہیں، کچھ اچھا سا بنا دو۔ اس نے منہ بنا لیا۔ ٹھیک 2 دن بعد اس کے گھر والے آ رہے تھے، مجھے کہتی جا کے کچھ لے آئیں، میں جا کے رکشہ لے آیا۔ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ مرد جو سلوک عورت سے شادی سے پہلے کرتا ہے شادی کے بعد بھی وہی سلوک کرے تو کوئی طلاق ہی نہ ہو، اور عورت جو سلوک مرد سے شادی کے بعد کرتی ہے اگر شادی سے پہلے کرے تو کوئی شادی ہی نہ ہو۔ شوہر، اتنی اچھی چٹنی کیسے بنا لیتی ہو بیگم؟ بیگم، بناتے ہوئے آپ کا دھیان کر لیتی ہوں، ٹوٹنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک صاحب اپنی زوجہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھے ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے جبکہ ان کی بیگم صاحبہ کچھ کھا رہی تھیں اور فون پر ٹیکسٹ بھی کر رہی تھیں۔ صاحب کے موبائل پہ میسیج ٹون سنائی دی۔ ان کے موبائل کچن میں چارجنگ پہ لگا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر موبائل لینے کے لیے کچن کی طرف بھاگا۔ جا کے میسیج پڑھا تو بیگم نے لکھا تھا، سنیے آپ کچن میں تو آ ہی گئے ہیں، واپسی میں ٹماٹر لیتے آئیے گا۔
دوسری دفعہ کا ذکر ہے کہ ٹوپیاں فروخت کرنے والا ایک اور شخص اسی درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلنے پر اس نے دیکھا کہ اس کی ٹوپیوں والا بیگ بندر لے گئے ہیں اور پین بھی رکھی ہیں۔ اسے اپنے دادا کی وہ بات یاد آ گئی کہ بندر انسانوں کی نقل اتارتے ہیں۔ اس نے اپنی ٹوپی اتار کر پھینک دی۔ ایک بندر نے نیچے آ کے وہ ٹوپی بھی اٹھا دی اور تھپڑ مارتے ہوئے بولا، نی دیا تیرا کی خیال ہے، ساڈا دادا سانو کچھ نہیں دس کے گیا سی۔ کسی نے شادی شدہ آدمی سے پوچھا، رات کو آن لائن کب آتے ہو؟ درد کی دیواریں ہل گئیں جب اس نے کہا، برتن دھونے کے بعد۔ ایک بٹ اپنی شادی کی رات کمرے میں آیا، ٹکار ماری، کنڈی لگائی اور بولا، سونےو اینج کیوں بیٹھے ہو، سو جاؤ، کل ولیمہ بھی کھانا ہے۔ گاؤں کے پرائمری اسکول کا دورہ کرتے ہوئے ایک ماہر نفسیات نے دوئم کلاس کے بچوں سے کہا کہ اسے گنتی لکھوائیں۔ ایک بچی بولی 38۔ ماہر نفسیات نے بلیک بورڈ پر الٹا کر کے لکھا 83۔ پھر ایک بچہ بولا 67، تو اس نے بلیک بورڈ پر لکھا 76۔ کسی بھی بچے نے نفسیات دان کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط لکھا ہے، جس پر اس نے ٹیچر کو کہا، آپ بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دے رہے۔ اتنے میں ایک بچہ کھڑا ہوا اور بولا، سر جی بڑے سیانے بنتے ہو اور ہمیں دھوکہ ہی دیے جا رہے ہو، اب ذرا 55 لکھ کر تو دکھاؤ۔ جب سے پنجابی فلمیں بننا کم ہوئی ہیں تب سے گندوں کی پیداوار اچھی ہو رہی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ آدھا کھیت تو ہیروئنیں ناچ ناچ کر تباہ کر دیتی تھی۔ آج میں بہت بور ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، پھر میں نے بیگم کو باندری بول دیا۔ ماشاءاللہ تب سے رونق لگی ہوئی ہے۔ جب نکاح ڈی جے کے گانوں پہ ہوگا تو لاٹ ٹک ٹاک پہ ڈانس ہی کرے گی نا۔ ایک ٹانگے والا پہلی دفعہ سسرال گیا۔ سسرال والے بڑے کنجوس تھے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو آپس میں بحث کرنا شروع ہو گئے۔ پہلی سالی، مسور کی دال بنا لیتے ہیں، ہاضمے کے لیے اچھی ہے۔ دوسری سالی، نہیں ساگ پکا لیتے ہیں، کھیتوں سے آرام سے مل جاتا ہے۔ ساس، چھوڑو آلو پکا لو۔ سالہ، آلو مہنگے ہیں، بینگن بنا لیتے ہیں۔ دلہا جو کافی دیر سے سن رہا تھا تنگ آ کر بولا، آپ میرا گھوڑا ذبح کر کے وہ پکا دیں۔ سالہ، دلہا بھائی آپ واپس کیسے جائیں گے؟ دلہا، کوئی بات نہیں، میں اس مرغے پر بیٹھ کر چلا جاؤں گا جو سامنے پھر رہا ہے۔ دنیا کے بہترین اردو بولنے والوں میں مقابلہ تھا۔ سوال نہایت ہی مشکل پوچھا گیا تھا کہ سکون، اطمینان، خوشی، خاموشی اور ذہنی یکسوئی کو زیادہ سے زیادہ 5 الفاظ کے جملے میں بیان کریں، اور جو شخص یہ مقابلہ جیتا تھا پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ میری بیوی سو رہی ہے۔ بیوی نے میسج کیا، آفس سے آتے ہوئے 2 کلو ٹماٹر، 1 کلو آلو لیتے آنا، اور لیلا ہیلو بول رہی ہے۔ شوہر کا جوابی میسج آیا، یہ لیلا کون ہے؟ بیوی کا میسج، کوئی نہیں، بس چیک کر رہی تھی تمہیں میرا میسج ملا ہے کہ نہیں۔